اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو فالو کرنا تھا ان کو اگنور کر دیا، اور جن چیزوں کو ہم نے اگنور کرنا تھا انہیں اپنی زندگیوں میں جگہ دے دیا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی عمارت جن چیزوں پر قائم ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز مساوات ہے، لیکن ہم مساوات سے کوسوں دور ہیں۔ اگر ہم بانی اسلام سرکار مدینہ کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی زندگی کے ہر ایک پہلو سے مساوات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابتدائی اسلام تھا اور حضور ایک دن مکہ سے باہر تشریف لے کر گئے تو ایک غلام تھا، اسود اس کا نام تھا، اور ان کا شدید رنگ کالا تھا۔ اہل مکہ نے ان کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے منع کر رکھا تھا کہ آپ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جب حضور مکہ سے باہر تشریف لے کر گئے تو اسود نے حضور کو دیکھا تو حضور کی پرسنالٹی سے، حضور کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ان سے ملاقات کی جائے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ مجھ سے بات نہ کریں، دھتکار نہ دیں، تو دل نے کہا اسود کچھ نہیں ہوتا، ساری زندگی ذلت برداشت کی ہے، اگر آج انہوں نے تجھے دھتکار دیا تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اب اسود اپنے ارادوں کو پختہ کرتے ہوئے چلنا شروع ہوئے، اور چلتے چلتے حضور کی برگاہ میں پہنچے۔ آ کر بڑی آہستہ آواز میں کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا انا یا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو اسود کہنے لگے آپ وہی محمد ابن عبداللہ ہیں جن کے چرچے پورے مکہ کے اندر ہو رہے ہیں، جنہوں نے مکہ کے اندر نیا دین انٹروڈیوس کروایا ہے، نیا دین متعارف کروایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ تو اسود کہنے لگے حضور اگر میں آپ کے دین کو قبول کر لوں تو مجھ کو ملے گا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اسود اگر تم میرے دین کو قبول کر لو، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اسود اگر تم دین اسلام میں آ جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، یا جنت میں تمہارے نام کے محلات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور تم آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اسود ابو بکر کو جانتے ہو؟ کہا جی حضور جانتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر کا کیا سٹیٹس ہے، ابو بکر کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو کہنے لگے حضور مکہ کے معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے امیر ترین شخصیت ہے آپ کی۔ تو حضور نے فرمایا اسود جس صف کے اندر کھڑے ہو کر ابو بکر نماز پڑھے گا اسی صف کے اندر کھڑے ہو کر اسود بھی نماز پڑھے گا، اور اسود اگر ابو بکر لیٹ ہو جائے اور اسود پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے اور ابو بکر کے لیے پہلی صف میں جگہ نہ بچے تو ابو بکر دوسری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور اسود پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ حضور نے اسلام کی بنیاد ہی مساوات کے اوپر رکھی ہے۔ قریش مکہ حضور کی برگاہ میں آئے، کہا ہم دین اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ حضور نے پوچھا کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے جس وقت ہم آپ کی برگاہ میں بیٹھیں گے ہمارے غلام نہیں بیٹھیں گے، جس وقت ہم نماز پڑھیں گے ہمارے غلام نہیں نماز پڑھنے آئیں گے۔ تو حضور نے کہا مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ حضور نے اتنے زیادہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے لیکن حضور نے مساوات کو قائم رکھا، فرمایا مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ تو پتہ چلتا ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس صف کے اندر ابو بکر و عمر، عثمان و علی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اسی صف کے اندر اسود اور بلال کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ امیر کی صف الگ ہونی چاہیے اور غریب کی صف الگ ہونی چاہیے۔ یہ صرف مرض امیر لوگوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے، جو تھوڑے سے ہائی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے سے نچلے لوگوں کو کم تر تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کا مزاج ہے کہ جس صف کے اندر وقت کا بادشاہ محمود کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اسی صف کے اندر اس کا غلام ایاز بھی نماز پڑھے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، اس مردہ معاشرے کو ہم زندگی دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مساوات کو اپنانا ہوگا، ہم کو حضور کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں سکون اس وقت ہوگا، امن اس وقت ہوگا جب ہم حضور کی زندگی سے استفادہ کریں گے۔ اللہ ہمیں حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔